بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک کا اب تیسرا عشرہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ تو رحمت کا عشرہ بھی گزر چکا، اور دوسرا عشرہ جو مغفرت کا تھا وہ بھی گزر چکا، اور تیسرا عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے لوگوں، جو لوگ ہمارے بھائی ابھی تک روزہ نہیں رکھ سکے، جو ہماری بہن روزہ نہیں رکھ سکی غفلت کی وجہ سے، دنیا داری کے کاموں کی وجہ سے، تو کاموں کو بہانہ مت بنائیے، کاموں کو بہانہ مت بنائیے۔ ذرا ذرا سی تکلیفوں پر روزہ مت چھوڑیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کمزوری ہے کہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان مرتا نہیں ہے، روزہ رکھنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزہ رکھنے سے انسان کو صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے۔ روزہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اور جس طریقے سے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، کھیتی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، کپڑوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طریقے سے بدن کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جب آپ کے پاس مال ہو، مالی کے نصاب آپ ہو جائیں، تو یعنی 40واں حصہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نکالنا۔ تو جس طریقے سے مال کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، کپڑوں کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، کھیتی کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے بدن کی بھی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ بدن کی زکوٰۃ، جس طریقے سے مال زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، صاف و شفاف ہو جاتا ہے، وہ مال کوئی چوری نہیں کر سکتا، وہ مال ضائع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ان مالوں کو، اس پیسے کو مضبوط قلعوں میں لگاؤ، یعنی وہ پیسہ آپ کے کام آئے گا، اس پیسے سے آپ پھولیں گے پھلیں گے۔ اور برباد کون سا مال ہوتا ہے؟ جو بے زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے۔ تو بس جس طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، آئینہ ہو جاتا ہے، ہیرا ہو جاتا ہے، ہیرا، تو اسی طریقے سے آپ کا بدن بھی روزہ رکھنے کے بعد ہیرا ہو جائے گا، مرضوں سے پاک ہو جائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ مرض بھی ختم، گناہ بھی ختم۔ روزہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور روزہ رکھنے سے کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ روزہ اللہ سے ملاقات کا ایک واسطہ، ایک ذریعہ ہے، سبب ہے۔ روزہ انسان کو نیک بناتا ہے، روزہ انسان کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے، روزہ انسان کو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، روزہ انسان کی قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر روزے کی آپ بات کریں تو روزہ دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا، میں بذات خود اس کی جزا ہوں۔ یا پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ میں بذات خود اس کی جزا دوں گا، بیچ میں کوئی رابطہ، کوئی چیز وسیلہ اور واسطہ نہیں ہوگی، بلکہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ کے حبیب نے اس کو روایت کیا اور اللہ کا فرمان ہم کو سنایا۔ تو میرے عزیزو، ہم بڑی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے انعامات ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اولاد سے نوازا، زمین جائیداد سے نوازا، ماں باپ سے نوازا، بہت بڑی بڑی نعمتیں، اتنا کرم اللہ رب العزت نے فرمایا، اتنا رحم فرمایا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر کسی کے اوپر اتنا رحم نہیں کر سکتا جتنا کہ پروردگار اپنے بندے کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیے، عبادت کیجئے، روزہ رکھیے، اللہ کو راضی کیجئے، یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔
بعض لوگ ایسے ہیں کہ کام کے چکر میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سا کام ہے، کام کم کر لیجئے لیکن روزہ مت چھوڑیے۔ کام تو بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، 1 سال میں روزے آئیں گے، آپ پتہ نہیں آپ کو اگلا سال نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ کی زندگی کی کب شام ہو جائے، موت کب آپ کو آ جائے یہ آپ کو خبر نہیں ہے نا۔ لیکن بعض لوگ ایسے بدبخت اور کم بخت اور ایسے ضلالت اور رذالت والی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے چوراہوں پر زندگی ایسی جھوٹ بولتے بولتے، چغلخوری کرتے کرتے، غیبت کرتے کرتے، ہے نا، لوگوں میں لڑائیاں کراتے کراتے پوری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیتے ہیں، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ رکھیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ اب روزہ رکھنے والے کا انعام میں آپ کو سناتا ہوں حدیث کی روشنی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ما سبقہ گناہوں کو، تمام گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا، یعنی اس کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے نبی، ایک روایت اور میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو ہر ساعت میں اللہ پاک 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور وہ جہنمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ 6 لاکھ ان دوزخیوں کو جہنم سے، ان دوزخ سے آزاد کرتا ہے، ان لوگوں کو جن کے اوپر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ سلسلہ لیلۃ القدر تک چلتا رہتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب لیلۃ القدر آ جاتی ہے، شب قدر آ جاتی ہے، شب قدر آ جاتی ہے تو شب قدر میں جتنے کے پہلے رمضان سے اور شب قدر تک پہلے رمضان سے شب قدر تک جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا، اتنا صرف اور صرف ایک رات میں اللہ پاک اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو اس دن جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے، جتنا کہ پہلے رمضان سے لے کر اور عید الفطر تک جہنم سے آزاد فرمایا تھا۔ اتنے لوگوں کی صرف اور صرف اس دن یعنی عید الفطر والے دن جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اتنے لوگوں کو، اتنی تعداد میں۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ تو میرے عزیزو، عید انہی کے لیے ہے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ عید کے کپڑے تو آپ خوب بناتے ہیں، نئے سے نئے فیشن والے کپڑے بناتے ہو، ہے نا، نئے سے نیا لباس بناتے ہو، اچھی بات ہے، اچھا لباس پہننا چاہیے، اچھا کپڑا پہننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو مال دے، دولت دے تو اس کی نعمتوں کا چرچا کرو، اس کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ نے آپ کو دولت دی تو کنجوسی مت کیجیے، اللہ نے دولت دی ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالیے، اور زکوٰۃ کا مال جب زکوٰۃ نکال دی جائے گی تو وہ مال آپ کا پاک ہو جائے گا، آپ کھائیں گے، آپ کے سینے کے اندر نور پیدا ہوگا، آپ کی جو اولاد ہوگی وہ بھی فرما بردار ہوگی، یہاں بھی ثواب ملے گا اور مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اس کا اہتمام کر لو۔ جو روزے چھوٹ چکے ہیں ان کی بعد میں قضا کر لینا، لیکن اب جو روزے رہ گئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں رکھے ہیں تو آگے ضرور رکھنے کی کوشش کریں، ارادہ بنا لیں آج سے ہی کہ ہمیں ضرور روزے رکھنے ہیں، اور جو روزے چھوٹ گئے بلا وجہ چھوڑے ہیں بغیر عذر شرعی کے تو آپ توبہ کریں اور ارادہ بنائیں کہ بعد میں ہم ان روزوں کی قضا کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔